الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کل ہم جس مسئلے سے دوچار ہیں اور ہر سینسیبل آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہوگا۔ سیاسی سطح پر جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور جو کشمکش چل رہی ہے، اس میں ایک طرف حکومت، وزیر اعظم اور ان کے رفقائے کار ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں کہ جو اصلاح کے لیے کمر بستہ ہے، اور ان کا ماضی جو ہے وہ اس بات پر گواہی دیتا ہے اور یہ بات ماننے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک مخلص شخص ہے جو واقعتاً اس ملک میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ کیا وہ ملک کو واقعتاً صحیح راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر سوچنے سمجھنے والا انسان اپنے ذہن میں اٹھاتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی جواب صحیح یا غلط لاتا ہے۔ ہمارے لیے مشعل راہ یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، تو جب ایک لفظ عام ہو جاتا ہے تو اس پہ غور کم ہو جاتا ہے۔ مشعل راہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر رات کا وقت ہو اور اچانک بجلی بند ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے اس دروازے تک یا اس دروازے تک یا اس دروازے تک پہنچنا اس وقت تک محال ہوگا جب تک کوئی شمع روشن نہیں ہوگی، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی روشنی بھی ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنے موبائل کی تھوڑی سی روشنی ہی آن کر دے تو نظر آنے لگتا ہے کہ اچھا وہ سیڑھیاں ادھر ہیں، یہ سیڑھیاں ادھر ہیں، اور وہ دروازے ہیں، اور درمیان میں یہ 5 پلرز ہیں کہ جن کو بچ کر جو ہے آپ دروازے پر جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا مطلب کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو ہے انہیں زندگی گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم سب تھرو دا گریو آخرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ کوئی مانے آخرت کو یا نہ مانے، لیکن جو پہلا اس کا آخرت کا ڈور سٹیپ ہے یعنی قبر، اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے اور جانا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی قوانین بنائے ہیں جس پر یہ کائنات چل رہی ہے، جسے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یعنی مختلف ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، فاسفورس ہے، نائٹروجن ہے، سوڈیم ہے، کاربن ہے، یہ کیا ہے؟ مختلف ایٹمز ہیں۔ ان کے ایکشن اور ری ایکشن سے یہ سارا دنیا کا فزیکل جو نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو ہیومن پرابلمز ہیں
اور جو انسانوں کے تعلقات ہیں ان کا بھی ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات استوار کی ہے۔ اچھا، اب یہاں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں سے روگردانی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس بگاڑ کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے ڈیوائن روشنی، وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشعل کی روشنی جو ہے وہ درکار ہے۔ وہ روشنی آئے گی تو انسان کو راستہ ملے گا کہ میں اس راستے سے ہو کر یہ کام کر سکتا ہوں، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ یتیم کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جس کا والد اس کے سر پہ موجود نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1-2 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہی ایک یتیم بچے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے رکھا۔ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس کو گفتگو دوبارہ ہوگی، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پروٹیکٹ کر کے رکھا، اور جیسے کوئی یتیم بچہ لائک اے رولنگ بال ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ آپ کے سرپرست انیشلی بدلے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن پھر ایک طویل سرپرستی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی، who proved to be the best head of the family، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن تھی ایز اے ہیڈ آف دی فیملی، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہاں فرمائی گئی ہے، یعنی الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، یعنی نہ صرف یہ کہ شوہر کی حیثیت سے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا، لیکن ایک خاص پیج پر باقاعدہ مکے کے سرداروں کو بلا کر انہیں گواہ بنا کر کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ لیکن درمیان میں جو بات فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا تو غنی کر دیا۔ یہ ضال جو ہے یہ مہتدی کا اپوزٹ ہے، مہتدی ہے راہ پا لینے والا، اور اسی کی جمع ہے ضالین جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں۔ یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ منزل کا راستہ پا نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ حیات طیبہ کا آپ جائزہ لیں تو مذہبی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے گائیڈڈ تھے۔ یعنی مکے کا عام مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق تو مانتا ہی تھا، قرآن مجید کی کئی آیات اس پر گواہی دیتی ہیں، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اگر آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہوئے جو اس کے شریک بناتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑا دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو بھی سجدہ کیا تھا۔ لیکن جو انسانوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، انسان کے انسان پر اللہ تعالیٰ نے اسی ضابطے کے تحت، جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین جو معاملات ہیں ان کو بھی ایک ضابطے کے اندر رکھا ہے، اس ضابطے کا یہ حصہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر دوسرے انسانوں کا بھی کوئی حق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ جذبہ سب سے زیادہ بھرا ہوا تھا کہ آپ بیسٹ آف مین کائنڈ تھے، نوع انسانی کے عظیم ترین اور سب سے اعلیٰ فرد تھے، لہذا آپ کے اندر وہ جذبہ بھی تھا۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ نہیں پا رہے کہ میں انسان کی خدمت کیسے کروں۔
انیشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا. آپ نے مکے کے گرد و نواح میں، مکے کے سبربز میں بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. خود آپ نے ارشاد فرمایا. اور فیصل آباد پر قیاس نہ کیجئے، مکہ مکرمہ جس کا نارمل ٹیمپریچر بھی گرمیوں کے موسم میں 50 تک جاتا ہے. ہمارا تو کبھی کبھار بڑا ہو جائے تو اخباروں میں خبر چھپتی ہے نا کہ جی 50 ہو گیا تھا. وہاں عام 50 ہوتا ہے. جن لوگوں نے حج و عمرہ گرمی کے موسم میں ادا کیا ہے انہیں معلوم ہے کیسا ہوتا ہے. تو بڑی سخت ترین مشقت تھی جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. لہذا آپ کے پاس، آپ نے خود فرمایا کہ میں چند ٹکوں کے عوض فلاں خاندان کے جانور چراتا رہا ہوں. لہذا آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. لہذا آپ کی انسانی خدمت ایکسپریس ہوتی تھی. کیسے؟ یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبر گیری سے. یعنی یہ دونوں انسانی خدمت کے کام ہیں، لیکن یہ دونوں کام بغیر سرمایہ کے ہو سکتے ہیں. مکہ مکرمہ کی 1400 سال پہلے کی بوڑھی خاتون جس کے پاس نہ گاڑی ہو، نہ ڈرائیونگ آتی ہو، نہ جس کے پاس بینک کارڈ ہو اور نہ ہی ٹیلی فون ہو، تو کوئی نوجوان آ کر ہر دوسرے چوتھے روز اس سے یہ پوچھتا رہے کہ اماں جی کو کام ہوئے تو دسو. اس سے بہتر خدمت اور کیا ہو سکتی ہے اس کی بغیر پیسے کے؟ لیکن انسان ایسا شخص اندر ہی اندر سے محسوس کرے گا جی اماں نے پیسے مانگ رہے پھر میں کی کہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اور اسی طرح ایک یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہے. یتیم امیر بھی ہو سکتا ہے. اس کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ اس طرح چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ اس طرح چومتا. کوئی اسے گلے لگائے ایسے کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی، باپ زندہ ہوتا تو وہ یوں اس کو گلے لگاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت بھی یتیموں کی کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذرا پریشان گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ ذرا کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑا نہیں تھا، قسمہ پرسی کا عالم تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً سٹرائک ہوا کہ وہ میرے شوہر تو کیونکہ دیانتدار آدمی ہیں، لہذا شادی کے بعد میں نے ان کو اپنا مال استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ استعمال تو کر رہے ہیں، اس کو اپنا مال نہیں سمجھتے. یہ وہ وقت ہے کہ جب انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلا کر انہیں گواہ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا مال ہبہ کیا. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمایہ کو استعمال کرنا شروع کیا ہوگا جیسے آپ پہلے چاہ رہے تھے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. لہذا مکہ مکرمہ میں ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی، حلف الفضول. حلف کہتے ہیں اوت کو، اور فضول جو ہے یہ فاضل سے بنا ہے. اب فاضل جو ہے وہ مسٹر فاضل بھی ہو سکتا ہے اور فاضل کے معنی ایڈیشنل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی حلف الفضول کہ وہ جماعت کے جو والنٹیئرز پر مشتمل ہو. یعنی ایک انسان کی اوریجنل جاب ہوتی ہے، اس کا اوریجنل بزنس ہوتا ہے، لیکن اس پر انسان والنٹیئر کو ورک کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایڈیشنل کام ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آرگنائزیشن جوائن کی جس کے مقاصد میں نمایاں مقاصد کیا تھے؟ بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. یہ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں اس طرح کی وہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. مجھے تو ان کو بہت رحم آتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں. آپ ان کے آفیسز میں، ہیڈ کوارٹرز میں جائیں، ان کی برانچز میں جائیں تو وہاں اس کی کارکردگی آپ کو ڈسپلے ہوتی ملے گی کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سن 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ہم نے 10 لوگوں کو کپڑے بنا کر دیے، اور ہم نے
10 آدمیوں کو جاب دلائی، لیکن اگلے سال ہم نے بہت ترقی کی، ہم نے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے 15 آدمیوں کو جاب دی، اور ہم نے 20 آدمیوں کو کپڑے بنا کر دیے. اور پھر وہ گراف جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، اور فگر جو ہے وہ چند سالوں میں ہزاروں نہیں، پھر زیادہ سال ہو جائیں تو لاکھوں میں بھی پہنچ جاتی ہے. آپ کو ایسی بہت سی آرگنائزیشن اپنے ملک میں، اپنے گرد و نواح میں ملیں گی کہ جو ڈیلی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن اصل میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت اور سمجھ دی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے. اس سوچ سے اس لمٹ سے باہر نہیں جا سکتا. میں کوئی کام اچھا بھی کرنا چاہوں گا تو اپنی اسی سوچ کے اندر کروں گا، اور خدا نخواستہ میرے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے تو جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے میں برائی کو بھی اتنا ہی پلان کروں گا، اس سے زیادہ میں پلان نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ میری لمیٹیشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے. میں نے زور دے کر کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب لوگ متفق ہیں مجھ سے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے. لہذا بہت جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ہم کچھ گین تو نہیں کر رہے، ہم تو لوز کر رہے ہیں. اس لیے کہ سن 2000 میں ہماری کمیونٹی میں بھوکے 200 تھے پورے سال میں، اور اگلے سال 1000 ہو گئے، پھر بڑھ کر 2500 ہو گئے، پھر اگلے سال 4000 ہو گئے، پھر 6000 ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں تو یہی سمجھوں گا کہ نہیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے اس لیے کہ فگر بڑھ رہی. لیکن ذہین آدمی جو ہے وہ فوراً سوچے گا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بھوکے بڑھ رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ لوگوں کو جاب دلانی پڑ رہی ہے، جاب لیسنس بڑھ رہی ہے. یا کپڑے اگر زیادہ لوگوں کو بنا کر دینے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اپنے کپڑے بھی نہیں بنا سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ ذہین آدمی کی سوچ ہوتی ہے. وہ میرے جیسے میڈیوکر آدمی کی سوچ جو ہے وہ یہاں تک جا ہی نہیں سکتی. وہ اسی سے امپریس ہو جاتا ہے کہ واہ واہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور کہتا ہے میرا بھی حصہ ڈال. یہ وہ چیز ہے میں بلیو کرتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی. اب غار حرا کی ڈسکرپشن جو بخاری شریف میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ کان حبب الیہ الخلاء. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت عزیز ہو گئی، بہت پسند آنے لگی. اور وکان یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے. اور احادیث میں جو تفصیل ہے کہ 7 ہفتے بھی آپ نے وہاں مسلسل گزارے. اور میں کیسے سلام پیش کروں اس خاتون کو کہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو دیا ہو، اور پھر وہاں جا جا کے وہ ستو اور زمزم بھی دے کے آئے. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم خاتون. تو 7 ہفتے بھی گزارے ہیں. تو ڈسکرپشن کیا ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کرتے وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز ابھی آئی نہیں تھی، تو آپ وہاں مسلسل 7 ہفتے کون سی عبادت فرماتے تھے؟ تو پھر حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ کان صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت، نیچر غور و فکر تھا. اب اس غور و فکر کو بھی پھر ایکسپلین کرنا پڑا کہ کس بات کا غور و فکر تھا. اور اکثر لوگوں نے یعنی یہ ایزیوم کیا ہے کہ مکے کے لوگ شاید اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ غور و فکر آپ فرماتے رہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے اور کب بنی ہے اور کب رہے گی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی جو قرآن مجید میں متعدد بار آئی ہے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو یہ ان کون ہیں، یہ مکے والے قریش، من خلق السماوات والارض،
کہ اس کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اگر مکے کا عام آدمی یہ جانتا تھا، مکے کا مشرک یہ جانتا تھا، تو مکے میں پیدا ہونے والا موحد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیسے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ اور آپ کی جو ہسٹری ہے، یعنی کم سے کم 30-35 سال کی ہسٹری تو بتا رہی ہے نا، بچپن سے آپ خدمت کر رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں خدمت کرنے کی، لیکن کر نہیں پا رہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ جس چیز میں آپ کو تجسس تھا کہ ہاؤ ٹو ہیلپ مین کائنڈ، کیسے خدمت کروں میں نوع انسانی کی، میں نے بغیر سرمایہ کی خدمت کی، سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، پھر سرمایہ سے خدمت کی، تنہا سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، حلف الفضول جوائن کی، اس کے امبریلا کے تحت خدمت کی تو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، کیسے کروں میں؟ یا اللہ مجھے راستہ بتا، مجھے گر سکھا، مجھے گائیڈ کر، مجھے روشنی دے کہ میں تیرے بندوں کے کام کیسے آؤں، میں یہ غربت کو کیسے ختم کروں۔ کھانا کھلانے سے تو بھوک بڑھ جاتی ہے، اور غریبوں کی فائنینشیل ہیلپ سے غربت بڑھ جاتی ہے، اور یہ عام تصور پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے، بلکہ آپ کی زبان پر بھی یہ الفاظ آئے ہوں گے، اتنے کوئی خیمینی آوے نا 100-200 گاٹے لا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ 2-4 ظالم جو ہیں وہ ان کو لٹکا دیا جائے سولی پر تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا، نیور ایور۔ آپ 4 کو ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، 10 کو ماریں گے تو 100 پیدا ہوں گے۔ بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانے سے جیسے بھوک ختم نہیں ہوتی، اسی طرح چند ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی شارٹ کٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضرور بتاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے شارٹ کٹ، یعنی عمران خان صاحب کتنے ہی سنسیئر کیوں نہ ہو اپنے اس خیال میں کہ میں اس ملک کی اصلاح کروں، یہاں سے میں رشوت ختم کر دوں اور یہاں سے میں چوری ختم کر دوں اور بددیانتی ختم کر دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو گائیڈ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ کا متلاشی پایا، منزل کا متلاشی پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا۔ تو وہ گائیڈنس کیا تھی کہ غربت کے خلاف نعرہ لگا کر، ظلم کے خلاف نعرہ لگا کر، چوری کے خلاف نعرہ لگا کر، غربت، ظلم، چوری، بددیانتی ختم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کریں، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اس زمین پر عدل و انصاف کا قیام۔ سورہ شورى میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وہ امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عدل کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ نے غار حرا سے اترتے ہی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ توجہ سنیے گا اس بات کو، آپ کے پیش نظر اس زمین سے ظلم کو ختم کرنا تھا، اور آپ نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آپ نے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، غربت کے خلاف آپ نے غربت ختم کی۔ اسی چشمے فلک نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں پھرتے رہے تو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں تھا، غربت ختم ہو گئی، ظلم ختم ہوا، انسیکیورٹی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور آن ریکارڈ ایک عورت نے سفر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سچ ثابت کیا، ایک عورت نے سفر کر کے، اور کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں نظر اٹھا کر۔ تو ظلم بھی ختم ہوا، غربت بھی ختم ہوئی، انسیکیورٹی بھی ختم ہوئی۔ وہ جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے، وہ جو مولانا حالی نے نقشہ کھینچا ہے نا عرب کے معاشرے کا،
کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ چشمے فلک نے کیا منظر دیکھا، جنگ قادسیہ میں اس کا بالکل الٹ ہوا۔ وہی معاشرہ، وہی عرب جو پانی پلانے پہ لڑتے تھے اور گردے اڑا دیتے تھے، میں پہلے پانی پینا ہے یا میں نے پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے۔ جنگ میں بلیڈنگ کی وجہ سے پیاس محسوس ہوئی ایک سپاہی کو، ایک مجاہد کو، تو اس نے پانی مانگا، تو مشکیزہ لے کر فوراً پہنچا اس کے پاس پانی پلانے والا، تو ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، الاتش، پیاس، پانی، تو اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ وہ مشکیزہ لے کر بھاگا اس کے پاس گیا تو تیسرے نے مانگ لیا پانی، اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گیا تو ایک چوتھے نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ بھاگا چوتھے کے پاس پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، بھاگا وہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا، اور پہلا بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ تو وہ سارے آبجیکٹو اچیو ہوئے، لیکن نعرے بازیوں سے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لاہ عمل دیا، ایک اسٹریٹجی دی، ایک طریقہ کار دیا کہ 3 نظریات لے کر جاؤ اپنی قوم میں۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو خالق، وہ تمہارا رب ہے، مالک ہے تمہارا، اور بتاؤ انہیں کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرو، میرے اللہ کے پیغمبر ہونے کی دلیل یہ قرآن مجید ہے، اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور پیغام جا کر انہیں یہ دے دو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، آخرت کے بارے میں خبردار کرو۔ آپ دیکھ لیجئے پورا مکی قرآن، اس میں آپ کو کوئی گنتی کی، ایک میں نے ابھی آپ کو سنا دی سورہ شورا کی آیت، یا جو بالکل ابتدا میں سورہ مدثر نازل ہوئی، اس میں اشارتاً ہے، واضح الفاظ میں نہیں ہے، یہ رب کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اسے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شکریہ، اپنے رب کی بڑائی کو قائم کرو، اپنے رب کی کبریائی کو، اس کی حکمرانی کو قائم کرو۔ باقی آپ پورے قرآن مجید میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تمہارا رب ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کو دیکھو، اس پر غور کرو، اور اس کی قدرت کو اپریشیٹ کرو۔ اور پھر تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ کیا اتنی قدرت والا مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہے پورے مکی قرآن کا خلاصہ۔ یا کچھ پچھلے واقعات ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے نبیوں کو نہیں مانا، اور یہ بھی نوٹ کیجئے گا قرآن مجید کے یہ سارے جو قصے ہیں، ان میں جو سزا ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انکار پر نہیں ملی، رسول کے انکار پر ملی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی میں آپ پوری تاریخ کو کھنگال کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے منکر بھی رہے ہیں اور بڑے بڑے باغی بھی رہے ہیں، لیکن کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیج دیا۔ رسول بھیجا، رسول کا انکار کیا گیا تو عذاب آیا۔ تمہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ اگر آپ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ انسیکیورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھوک ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نعرے شعرے نہ لگائیں، 3 بنیادی نظریات کی بنیاد پر ایک دعوت دیں۔ جو لوگ تمہیں اللہ کا رسول مان لیں، وہ اللہ کے جو تمہارا رب ہے انہیں آرگنائز کرو، اور اتنے آرگنائز کرو کہ ان کی کھال بھی وہ ڈھیڑ دی جائے تب بھی وہ ہاتھ نہ اٹھائیں اپنے دفاع میں۔ مکی زندگی سیرت النبی پڑھیے گا، اس کا حاصل یہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جبکہ اس وقت 30-40 مسلمان ضرور تھے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو سب کے سامنے
بڑی زندگی کے ساتھ ابو جہل نے مارا، لیکن کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے وہ بیچ میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑے۔ یا تو آپ یہ مانیں کہ مسلمان معاذ اللہ بے غیرت تھے، نہیں، اجازت نہیں تھی، یہ ہے اسٹریٹجی۔ اگر آپ وائلنٹ ہوں گے تو کرش کر دیے جائیں گے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عملی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی، اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکشن دی، وہ کیا تھی کہ ان بنیادی نظریات کو پیش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ جو لوگ میسر آئیں انہیں ڈسپلن میں لاؤ، آرگنائز کرو، اور اس کا جو سب سے نمایاں ڈسپلن کا بنیادی مطلب تو کیا ہے؟ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس اطاعت میں اگرچہ یہ بھی تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانت نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، لیکن جو نمایاں ترین چیز تھی وہ کیا تھی؟ جس نے راستہ بنایا ان کے لیے کامیابی کا، وہ کیا تھا کہ مار کھاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ صحابہ کرام نے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، لہذا مکہ مکرمہ میں ساری مخالفت کے باوجود تشدد ہوتا رہا، لیکن کرش نہیں کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ وہ جو پروٹیکشن جس کا میں نے ذکر کیا، علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ پروٹیکشن میں نے کہا نا کہ جب وہ پروٹیکشن ابو طالب کے ہاتھ میں آئی، یعنی خاندان بنو ہاشم کے سربراہ ابو طالب بن گئے، تو انہوں نے سربراہ خاندان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ قریش نے بڑی تجویزیں بنائیں، ادھر سے ادھر سے، تم بیچ میں سے نکل جاؤ، پھر ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ کیوں؟ خبردار ساڈا منڈا، خبردار کس نے ہاتھ لایا؟ بڑی ایک عجیب دلچسپ پرپوزل بھی وہ لے کے آئے کہ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا تھا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا اچھا تم ایکسچینج کر لو ہمارے ساتھ، محمد ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عتبہ کا بیٹا تم لے لو۔ ابو طالب سے کہا، تو ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میں نے کہا واہ سیانے بڑے ہو تسی کہ تم میرے بیٹے کو لے کر مار دو اور میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں۔ تو سن 10 یعنی آخر کیا ہوا کہ سن 7 نبوی میں، یعنی نبوت کا 7واں سال، اس میں نے کہا اچھا اگر بنو ہاشم اس کو نہیں چھوڑتے تو ہم بنو ہاشم کو چھوڑ دیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، اور مکہ مکرمہ کی ایک تنگ گھاٹی میں بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا، لیکن ابو طالب نے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 3 سال کا مقاطع ہوا، نہ کچھ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ کچھ نیک دل لوگ جن میں 2 بڑے نمایاں نام ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر کی بیوی، وہ رات کو بکریوں کا دودھ دو کر پہاڑ کراس کر کے جا کے کچھ پہنچاتی تھی، اور ایک حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی چوری چھپی کہیں رات کو پہاڑ کراس کر کے یا کسی طریقے سے انہیں کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا آتے تھے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ 3 سال کا مقاطع ختم ہوا، باہر آئے تو آتے ہی 2 صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ذاتی طور پر۔ ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ خاتون جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے سلام پیش کیا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے سرپرست پروٹیکٹر، خاندان بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس پر بھی ردا اور چڑھا کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن اور نوع انسانی کا بدقسمت ترین انسان۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو الجہل پیش تھا، لیکن قرآن مجید نے 1 سے زائد مرتبہ اس کا ذکر کیا، اس پر لعنت بھیجی ہے، نام نہیں لیا۔ ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر بھی 1 سے زائد مرتبہ ہے، اس کو حرامی تک کہا ہے قرآن مجید نے، لیکن نام نہیں لیا۔ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔
کہ پوری سورت اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اتری، اور قیامت تک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے اور نام لے کر اس سے پھٹکار کرتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ یہ خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے آتے ہی قریش کا مطالبہ مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ نے 2-3 افراد سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف جو تشریف لے گئے تھے وہ اسی پناہ کی تلاش میں گئے تھے، جو کہ نہیں ملی، اور کیا ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو آج میرا موضوع سیرت النبی نہیں ہے، آج تو اصل میں آپ کے ذہنوں میں اب جو سوال اٹھ رہا ہے ملک کے آج کے حالات کے حوالے سے کہ عمران خان بڑے سنسیئر ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کا خیال درست ہو کہ واقعی وہ سنسیئر ہیں، ان کا ماضی یہی بتاتا ہے کہ وہ سنسیئر ہیں اور واقعی وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیرت النبی کی روشنی میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی وہ اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ کیا ہوگا؟ یا تو ملک میں خانہ جنگی ہوگی، مارشل لاء آئے گا، اور پھر ہمارے تینوں سرحدوں پر ایران کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو ہم سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے، یا مارشل لاء آ جائے تو بھی، یعنی جس کے یہ سب سیاستدان جو ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، وہ پھر تو ختم ہو جائے گی بالفرض والمحال۔ اول تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میری بات نوٹ کر لیجیے گا اور گواہ رہیے گا اس بات پر، فرض کیجئے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں، وہ اصلاح نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اگر اصلاح کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضرور بلاتا۔ میرا ایمان ہے کہ شارٹ کٹ نہیں۔ عمران خان صاحب واقعی سنسیئر ہیں اگر اس ملک کی اصلاح کرنے کے لیے، تو یہ بھول جائیں کہ انہیں کرسی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وہ ایک تحریک چلائیں، اور اگر وہ توہین محسوس نہ کریں اس میں کہ وہ دین کی بات کرے، اس لیے کہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا وہ دین کو گالی سمجھتا ہے۔ جوش ملیح آبادی ہمارے ملک کے بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، تو ان سے پوچھا گیا علامہ اقبال کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اگر عمران خان صاحب توہین محسوس نہ کریں مولوی بننے کی، تو پھر تو آئیں اور انہی تینوں بنیادوں پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن مجید اس کی شہادت ہے، اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اس پر بنیاد پر تحریک چلائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں ان کو کہ ان کی لائف میں نہیں تو انشاءاللہ اگر وہ تحریک آگے چلے گی تو اس بنیاد پر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔